بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر اللہ تعالیٰ صرف 3 آیات میں پوری انسانی زندگی کا فیصلہ سنا دے، اگر ایک چھوٹی سی سورہ میں کامیابی اور ناکامی کا پورا فارمولہ ہو، اور اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب بھی ایک دوسرے سے جدا ہوتے اسی سورہ کو پڑھ کر رخصت ہوتے، تو سوچئے وہ سورہ کتنی عظیم ہوگی۔ یہ ہے سورہ العصر، وقت، خاموشی سے گزرتا ہوا وقت، وہ نعمت جسے ہم عام سمجھ لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی کی قسم کھائی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ جب اللہ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو وہ معمولی نہیں ہوتی۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اگر لوگ صرف سورہ العصر پر ہی غور کر لیں تو یہی ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس دور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا پیغام دے رہے تھے اور مکہ کے سردار انکار، ظلم اور مذاق میں مشغول تھے۔ مسلم کمزور تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ کو جلتی ریت پر لٹایا جاتا تھا۔ سمیہ رضی اللہ عنہا کو شہید کر دیا گیا۔ یاسر رضی اللہ عنہ ظلم برداشت کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اسی تاریک فضا میں یہ سورہ نازل ہوئی۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ یہ عام نقصان نہیں، یہ پوری زندگی کا نقصان ہے۔ عربک میں خسر اس شخص کے لیے آتا ہے جو سب کچھ ہار چکا ہو۔ اللہ فرما رہا ہے ہر انسان نقصان میں ہے، بغیر کسی ایکسیپشن کے۔ نہ مال بچا سکتا ہے، نہ شہرت، نہ نسب، نہ قوت۔ پھر اللہ 4 شرطیں بیان کرتا ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ ایمان صرف زبان کا نہیں، دل کی گہرائیوں سے اللہ، فرشتوں، کتابوں، رسولوں، آخرت اور تقدیر پر یقین۔ وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، والدین کی خدمت، سچائی، حلال کمائی، حسن اخلاق، سب اس میں شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندہ اپنی جگہ سے تب تک نہیں ہلے گا جب تک اس سے اس کی زندگی، علم، مال اور جسم کے بارے میں سوال نہ ہو جائے۔ صحیح حدیث۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہے۔ ایمان صرف اپنے لیے نہیں، سچ بولنا، بھلائی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا ایمان کا حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو برائی دیکھے اسے ہاتھ سے روکے، اگر نہ کر سکے تو زبان سے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے، کیونکہ حق کا راستہ آسان نہیں ہوتا۔ طائف میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، خون پاؤں سے بہنے لگا۔ فرشتے آئے کہ اگر چاہیں تو بستی تباہ کر دیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں۔ یہ ہے صبر۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس سورہ کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ جب بھی 2 صحابی ملتے اور پھر جدا ہوتے تو ایک دوسرے کو سورہ العصر سنا کر رخصت ہوتے۔ حسن روایت۔ یہ ان کا پیغام ہوتا تھا، ہم نقصان میں ہیں جب تک ایمان، عمل، حق اور صبر نہ ہو۔ سورہ العصر ہمیں بتاتی ہے، زندگی ریس نہیں، امتحان ہے۔ وقت واپس نہیں آتا، سانسیں گن چکی ہیں، ہر گزرتا لمحہ قبر کے قریب لے جا رہا ہے۔ یا تو ہم اللہ کے لیے جی رہے ہیں یا ہم خسر میں ڈوب رہے ہیں، کوئی تیسرا راستہ نہیں۔ آج ہم مصروف ہیں، لیکن کس چیز میں؟ موبائل میں، مال میں، خواہشات میں؟ اور سورہ العصر ہمیں پکار کر کہتی ہے، اے انسان، تو وقت ضائع کر رہا ہے اور تو نقصان میں ہے۔ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، حق کا پیغام دیا اور صبر کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ یہ صرف ایک سورہ نہیں، یہ زندگی کا نقشہ ہے، یہ نجات کا فارمولہ ہے، یہ آخرت کا دروازہ ہے۔ اللہ ہمیں سورہ العصر کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔